سوا محافظ پینل کے چیئرمین انصر محمود گوندل، صدر ایم سی سوا گارڈن رضا سلیم گوندل کی میزبانی میں سوا گارڈن ایچ بلاک نواب پلازا میں نون لیگ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA48 راجہ خرم نواز کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی کارنر میٹنگ جلسے عام میں تبدیل ہو گئی۔ چودھری ارشد محمود، وقار سلیم گوندل، رانا مجاہد، احمد رضا کیانی، افتخار خان، میاں رضوان، چودھری ارشد وڑائد، مرزا شاہد، چودھری گلزار گجر سمیت سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، تاجر برادری، معزز رہائشیوں اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کارنر میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ چودھری ارشد محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے جالے راجہ خرم نواز کے ساتھ ہیں، راجہ خرم نواز کو سوا گارڈن سے جتوائیں گے۔ رانا مجاہد کا کہنا تھا کہ انڈر پاس کی تعمیر پر ہم راجہ خرم نواز کے مشکور ہیں اور چیئرمین سوا محافظ پینل انصر محمود گوندل اور صدر ایم سی سوا گارڈن رضا سلیم گوندل کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ راجہ خرم نواز کی حمایت میں دستبردار ہونے والے نون لیگ کے امیدوار NA48 احمد رضا کیانی نے کہا کہ اب انار ہی ہمارا شیر ہے، نون لیگ کا دور آنے والا ہے۔ ہر دل عزیز شخصیت صدر سوا گارڈن رضا سلیم گوندل نے اپنے استقبالیہ خطاب میں فرمایا کہ سوا گارڈن کے مکینوں نے میرا مان بڑھایا ہے، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ چیئرمین سوا محافظ پینل انصر محمود گوندل، ایم سی سوا گارڈن اور معزز رہائشیوں حاضرین کی جانب سے راجہ خرم نواز کی حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فنڈ سے ایچ بلاک کی بند کی تعمیر کرائی جائے۔ نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA48 راجہ خرم نواز نے کہا کہ انصر محمود گوندل، رضا سلیم گوندل اور دیگر معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ہمیشہ ورکر کو عزت دی ہے، خدمت کر کے عوام سے رشتہ مضبوط کیا، ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے تو 8 فروری کو انار پر مہر لگانی ہوگی۔ انار کی جیت عوام کی جیت ہوگی، ایچ بلاک کی تعمیر ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ میٹنگ کے اختتام پر دعائے خیر کی گئی، شرکا کی تواضع پرتکلف ضیافت سے کی گئی۔ عکاسی راجہ ساجد، رپورٹ عبید قریشی۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ انصر محمود گوندل صاحب، جناب رضا سلیم گوندل، ایم سی صدر سوا گارڈن اور جناب راجہ صاحب، یہ تمام لوگ سوا گارڈن کے رہائشی ہیں اور مختلف فکر کے لوگ ہیں، لیکن آپ کے حق کے لیے، آپ کو ووٹ دینے کے لیے سب انشاءاللہ تعالی متفق ہیں۔ دعوت خطاب اس ہستی کو دیتا ہوں جس کا کہنا ہے میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذوں پر، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذوں پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب رضا سلیم گوندل۔ وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور سرور کونین اور ان کی آل پر جو وجہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بزرگ دوست بھائی اور میری بہنیں جو یہاں تشریف لائی ہیں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے آج ہمارا مان بڑھا دیا اور جس بھرپور طریقے سے آپ نے اس کارنر میٹنگ میں شرکت کی، اس سے ہمارا حوصلہ اور بلند ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی آج ایک اور بھی 5 فروری کا یوم یکجہتی کشمیر کا دن بھی ہے۔ میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ کمیونٹی جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی، سردار اعظم صاحب کی قیادت میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالنے کا بھی وعدہ کیا ہے، ان کا بہت شکریہ۔ شارٹ ہے، کچھ لیٹ ہو گیا ہمارا یہ میٹنگ، راجہ صاحب کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر تقریر کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں اور راجہ صاحب اپنے خطاب سے آپ لوگوں کو محظوظ کریں۔ مگر ایک دو چیزیں جو آج میرے یہاں پہ ایچ بلاک کے رہائشی خصوصی طور پہ شریک ہوئے ہوئے ہیں، ان سے بات بھی ہوئی، اور میں آج یہ راجہ خرم صاحب کو ان سب کے سامنے ایک گزارش بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک ہمارے ایچ بلاک کے رہائشیوں کا بہت بڑا مطالبہ ہے۔ رائے صاحب ہماری ایک بہت بڑی آبادی ایچ بلاک میں رہتی ہے، اور ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا اور وہ بغیر گورنمنٹ کے فنڈ کے پاسیبل نہیں تھا، تو وہ آپ سے ہم نے گزارش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو جیت بھی نصیب کرے گا اور یہ کام بھی آپ سے لے گا۔ آپ نے سوا گارڈن ایچ بلاک کے ساتھ بند بننا بہت ضروری ہے، جو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے اور وہ بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے پاسیبل نہیں ہے۔
اس لیے ہمارا ایک بڑا مطالبہ آپ سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جی نصیب کرے اور آپ ہمارا یہ بند کا مطالبہ پورا کریں۔ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، 2018 کے ہمارے ادھر جب الیکشن ہوئے تھے تو کچھ ہماری جو ایم سی اس ٹائم کی تھی انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کی تھی، ہماری بزنس کمیونٹی کچھ ناراض تھی یہاں پہ۔ میں نے ان سب سے میٹنگ بھی کی، ان سے معذرت بھی کی، آپ کی طرف سے بھی۔ میں نے کہا کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ سے انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ بزنس کمیونٹی ہمارے دست و بازو ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، جس طرح رہائشی ہیں اسی طرح بزنس کمیونٹی ہمارا طاقت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اب میں جو ووٹ ڈالنے کے لیے میں راجہ خرم صاحب کا اس لیے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ نے یہ ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہمیشہ ووٹ اس شخص کو ڈالیں جو آپ کے بیچ میں رہتا ہو، جو باہر سے پیراشوٹ کے تھرو نہ آیا ہو۔ اس نے آپ کا کام نہیں کرنا، کام وہی کرے گا جو آپ کے بیچ میں رہتا ہے۔ آپ کے مسائل کو بھی وہی سمجھ سکتا ہے، وہی حل کر سکتا ہے، باہر سے آیا ہوا کوئی مسائل حل نہیں کرتا۔ تو اس لیے راجہ خرم صاحب کی ہم سب بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپنے چیئرمین انصر محمود گوندل صاحب کی طرف سے، اپنی پوری مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے ہم بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ راجہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے جو یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 8 فروری کے دن آپ نے راجہ خرم صاحب کو جتوانا ہے اور نار پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا امید۔ NF48 راجہ خرم نواز انتخابی نشان انار۔ اب میں بلا دیر کیے ہوئے چودھری ارشد صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خرم صاحب، ہم یہاں جب صبح آئے، لوگوں کو انوائٹ کیا، آئے لوگ، بہت سے دوست آئے، تو ان کی ایک تھی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں خرم نواز صاحب کو ووٹ دینی ہے، تو ہم شیر کے جیالے ہیں، ہم نواز شریف کے سارے جیالے ہیں، تو ہم اپنی امانت آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ سے بھی یہی آواز آنی چاہیے کہ آپ بھی جو یہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں، یہ جیالے جو ہیں شیر کے، وہ بھی اس چیز کا مان رکھے آپ بھی ان لوگوں کا کہ آگے عوام میں بھی جا کے تو ہمارے نواز شریف لیڈر جو ہے اس کو ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی لیڈر پیچھے رہ گیا ہے یا ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گروپ کی صورت میں خرم صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں، رانا مجاہد صاحب ہیں، یہاں ایچ بلاک میں ہمارے عابد صاحب ہیں، چودھری گلزار صاحب ہیں، اسی طرح آگے ظفر صاحب ہیں، یہ ہمارے ایچ بلاک کے ہیں۔ میں ساتھ جب بتاتا چلوں کہ ایچ بلاک میں ہمارے چودھری گلزار صاحب، چودھری ظفر صاحب، ہمارے عابد صاحب، ملک وسیم صاحب، اس کے علاوہ ہیں یہ عمران طاری صاحب، یہ ان لوگوں کی اس پولنگ سٹیشن پہ جو ہے ریور کا اور ایچ کا، اس کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے، اور آج جلسے کی رونق بھی ان لوگوں نے بنائی ہے اس ایریے سے۔ ہم اوپر جاتے ہیں، دوسرا پولنگ سٹیشن ہے، وہاں افتخار علی خان صاحب ہے، ان کے ساتھ میں بھی ہوں۔ یہاں جتنے لوگ ہیں جو پولنگ سٹیشن میں نام لے رہا ہوں، ان پہ آپ نے جن کے نام لیا ان سے رابطہ رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ اوپر ہم اے بلاک میں جاتے ہیں، ای بلاک، کچھ بی بلاک کا بھی ایریا ہے، اس میں وہاں پہ ہیں ملک نصرت صاحب ہیں، عمیر صاحب ہیں، عمر صاحب، ان سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے۔ یہ لوگ آپ کو پرچیاں بھی پہنچائیں گے، اور اس دن جو ہے یہ پولنگ سٹیشن پہ بھی ہوں گے۔ ہمارے پاس ابھی پولنگ سٹیشن ایجنٹ جو ہیں وہ چاہیے، کچھ اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، مگر میری خواہش ہے کہ جو اس سیاست میں پرانے ہیں ان سے چاہیے، اور ابھی جلسہ جب ختم ہو تو یہاں سے جنہوں نے پولنگ ایجنٹ بننا ہے والنٹیئر، وہ یہاں پہ رکیں، ان سے ہم نے میٹنگ کرنی ہے، ان کو ہم نے اتھارٹی لیٹر دینے ہیں، تو وہ یہاں پہ رکیں گے۔ 15 ہمیں چاہیے پولنگ ایجنٹ اور 15 لیڈیز کونسلر چاہیے، لیڈیز ایجنٹ چاہیے۔ تو یہ آپ سب لوگوں نے، بھائیوں نے مل کے تو ہم نے یہ کام مکمل کرنا ہے، اور ہم نے جو ان سے وعدہ لیا ہے نواز شریف کا، اور ہم یہ بھی انہیں وعدہ دیتے ہیں کہ ہم سماج گارڈن سے آپ کو جیت دلوا بھیجیں گے۔
وہ سارے جو ہے ڈور ڈور کمپین کریں گے. دفتر ہمارا یہیں پہ رہے گا. 2 دن ہم نے صبح سے شام تک یہیں ہونا ہے. جس کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو, کوئی انفارمیشن ضرورت ہو, تو نواب ٹاور میں آ کے تو اپنی جو ضروریات ہو کا ڈاکومنٹ بھی لے سکتا ہے. اپنے محلے کی اپنی گلی میں پرچیاں بھی اس کو یہیں سے ساری مل جائیں گی. ہمارے یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو آپ کو پرچیاں بھی دیں گے. والنٹیئر جو بھی ینگ لڑکے ہیں وہ یہاں زیادہ ٹائم دیں, وہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم دیں کہ ان سے ہم نے کام بھی لینا ہے. میں بڑا شارٹ سا بات کروں گا آپ سے. میں راجہ خرم نواز صاحب کا ایک شکریہ بھی ادا کروں گا. جس طرح چودھری ارشد صاحب نے کہا کہ یہ جو انڈر پاس بنا ہے اور ایکسپریس ہائی وے, جس سے ہمارے یہ جتنی سوسائٹیز ہیں, خاص طور پہ سواں گارڈن, یہ ہمیں بہت اس سے فائدہ پہنچا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور یہ وہی پروجیکٹ ہے جو آپ نے شروع کروایا تھا اور جس کو آگے کنٹینیو کیا ہے انہوں نے, اور وہ رات دن کام لگا ہوا ہے. اب ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو آپ کو فتح دے اور یہ پروجیکٹ ہمارا سارا آپ مکمل کروائیں. ہم سب آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ کا الیکشن ہمارا الیکشن ہوگا. آپ سمجھے کہ یہ جو بندے ہیں اس وقت ہر بندہ آپ کا ورکر ہے اور آپ کے لیے کام کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ جیت دلوائے گا. اور انشاءاللہ جس طریقے سے رضا بھائی, انصر بھائی جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کریں گے, ہم اسی طریقے سے کام کریں گے. مریم نواز کے کوارڈینیٹر, ہمارے سوا گارڈن کی جان, اس خطہ پوٹوہار کی شان, احمد رضا کیانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمان اور میرے سامنے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, بہنوں, نوجوانوں, السلام علیکم. میں اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو باقی کینڈیڈیٹس کی طرح میں نے بھی نیشنل اسمبلی کے لیے اسی حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ اپلائی کیا. اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوا. ہماری پارٹی نے مختلف کوآرڈینیٹرز مختص کیے. اسلام آباد کے لیے محسن انجل صاحب کوآرڈینیٹر تھے. میرے 3-4 انٹرویوز ہوئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک کمپریہنسو بورڈ بنایا اور جتنے بھی پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹ تھے, ہر کینڈیڈیٹ کا انڈیویجول انہوں نے انٹرویو لیا. اس انٹرویو کے بعد جس دن ٹکٹ اناؤنس ہونا تھا تو ہم تو ایک حلقے کی سیاست دیکھتے ہیں لیکن پارٹی لیڈرشپ نیشنل بھی چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں. تو شام کو ہمیں پتہ چلا کہ حلقہ NA48 سے پاکستان مسلم لیگ نون IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے اور IPP کے کینڈیڈیٹ راجہ خرم نواز صاحب, جو پارٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ہمیں فائنلی اوبے کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ میں اس لیے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ ابھی بھی یہاں پہ اس حلقے میں مجھ سے ڈیلی رابطہ کرتے ہیں کہ کنفیوز ہیں کہ ہمارا نشان شیر ہے, اور میں سب بھائی دوستوں کہتا ہوں انار ہی ہمارا شیر ہے. تو ابھی میں اب بات خرم صاحب کو ٹائم دوں گا, میں بات شارٹ کرتا ہوں. تو الیکشن آپ کے سامنے ہے جی, آپ کے سامنے آزاد امیدوار بھی ہیں. بہت وہ دعوے کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اقتدار کے بارے میں. اس کے بعد پیراشوٹر بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. راجہ صاحب مجھ سے بہت بہتر ان کو بتائیں گے, آپ کے ان کے بارے میں بلیف کریں گے کہ وہ کہتے تو PTI کے ہیں لیکن ان کی ساری برادری وہاں پہ پیپل پارٹی کی الیکشن لڑ رہی ہے. تو اس لیے دھوکہ نہ کھائیں. راجہ صاحب کو ایک ورکر بندے ہیں, ایک بہت ہی زبردست کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے رہیں گے. تو ان کو کامیاب کریں. تو ہماری پوری مسلم لیگ کی ٹیم الحمدللہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. جنگ سیدہ سے ہمارا یہ NA48 سٹارٹ ہوتا ہے روات تک. راجہ صاحب گواہ ہیں کہ جس طریقے سے راجہ صاحب انپریسیڈنٹڈ ہمارے جتنے بھی عہدیداران, ہمارے چیئرمین, کونسل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی کمپین کر رہے ہیں. یقین کریں انہوں نے آپ کا الیکشن بنا دیا ہے. تو اس طرح باقی جس طرح ہماری راجہ صاحب کی پوزیشن مستحکم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے میری حوصلہ افزائی کی, میری عزت افزائی کی. اور اس کے بعد
बेसिकली स्पीचेस कर के तो मेरा गला बिल्कुल, और मुझे लगता है कि रात को 12 बजे ये पक्का बंद हो जाएगा। मैं इसके बाद अंसर महमूद गोंदल साहब की, रजा सलीम गोंदल साहब, चौधरी अरशद महमूद साहब, मोहम्मद अयूब साहब, चौधरी मोहम्मद उमर अली साहब, इफ्तिखार खान साहब, रजा अहमद रजा कियानी साहब, एहलियान सवा गार्डन, डॉक्टर टाउन, और जितने भी आप लोग यहाँ से गिरदो नवाज़े तशरीफ़ लेके आए, मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मैं इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2018 का जनरल इलेक्शन में इन्हें इसी हल्के से मैंने लड़ा। अल्लाह ताला के फजल करम से इस हल्के के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी लीड से जितवाया। उन्होंने मेरी इज्जत में इजाफा किया, और जिस दिन 2018 का इलेक्शन जब कंप्लीट हुआ, तो जब मैं अपने अल्लाह के सामने शुक्राने के लिए मैंने सरबा सजूद हुआ, तो ये मैंने तय कर लिया कि मैं अपने हल्के की आवाम के साथ अपने राब्ते को कटने नहीं दूंगा, उसको मजबूत करूंगा। और इस बात के यहाँ पे इन सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग गवाह हैं कि जब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं फ़ोन पे अवेलेबल हुआ, जब भी वो मेरे घर गए तो मैं उनसे मिला, जब भी वो मेरे ऑफिस गए तो मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले रहे। उसके अलावा जो ट्रैफिक के बहुत बड़े इश्यूज थे हमारे, ख़ास तौर पे इस एक्सप्रेस वे के, उनको हल करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। उसके लिए मैंने दिन रात एक किया, कोशिश की। आपका इन सोसाइटीज़ का वक्त जब मेरे पास गया, ख़ास तौर पे ये PWD इंटरचेंज और इस एक्सप्रेस वे के लिए, तो मैंने कोशिश की। और आप यकीन जाने यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और एक ऐसा बंदा भी सवा गार्डन का बैठा हुआ है, शायद मैं नाम लूँ तो वो इस बात पे नाराज़ हो जाए, लेकिन ये वो गवाही देंगे क्योंकि वो उस ऑफिस में होते थे जहाँ से ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स निकलते थे, जहाँ से उनकी अप्रूवल होती थी। तो वो गवाही देंगे कि मैंने सुबह हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त असद उमर साहब के पीछे लगा रहता था। खिदमत करके अवाम से रिश्ता मजबूत किया। तरक्की का सफर जारी रखना है तो 8 फरवरी को अनार पर मोहर लगानी होगी। अनार की जीत अवाम की जीत होगी। H ब्लॉक की तामीर जरूर होगी इंशाअल्लाह।